ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ریل گاڑی۔ ریل گاڑی کا آغاز کب، کیسے اور کس نے کیا؟ ان سوالات کے جواب آج ہم ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج جتنے عرصے میں ہم پاکستان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جہاں پہنچتے ہیں، 100 سال پہلے اتنے ہی وقت میں لاہور سے صرف پشاور تک ہی پہنچا جا سکتا تھا۔ جب ہم برگد کا درخت دیکھتے ہیں جس کی پھیلی ہوئی شاخوں اور چوڑے چکیلے پتوں نے زمین کے ایک اچھے خاصے حصے کو گھیرے میں لے رکھا ہوتا ہے، یا کھجور کا درخت دیکھتے ہیں جس کی چوٹی آسمان سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں، تو یہ قیاس میں لانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سب ایک ننھے سے بیج کا کرشمہ ہے۔ آج کل کے جو جیسے اور تیز رفتار انجنوں کی ہے، جن کی حقیقت آج سے تھوڑا عرصہ پہلے کچھ بھی نہیں تھی۔ ہمیں جیمز واٹ، ریچرڈ ٹریوتھک اور جارج اسٹیفن، جنہوں نے انتھک کوششوں سے بھاپ کو انسان کا غلام بنا دیا اور لوہے کی پٹڑی پر لوہے کے بڑے بڑے انجن دوڑا دیے۔ پٹڑی پر چلنے والے انجن کی ابتدا 1869 میں ہوئی، اگرچہ اس سے پہلے بھی بھاپ کو قابو میں لا کر اس سے انجن اور مشینیں چلانے کا تجربہ کیا جا چکا تھا، مگر پہیوں والے انجن جو پٹڑیوں پر چلانے کا تجربہ اسی سال پٹڑی پر چلنے والے انجن کی ابتدا 1769 میں ہوئی، اگرچہ اس سے پہلے بھی بھاپ کو قابو میں لا کر اس سے انجن اور مشینیں چلانے کا تجربہ کیا جا چکا تھا، مگر پہیوں والے انجن جو پٹڑیوں پر چلانے کا تجربہ اسی سال 1769 میں ملک فرانس میں پہلی بار کیا گیا۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے فرانس کے مشہور شہر پیرس میں بھاپ سے چلنے والے انجن کے ذریعے 3 پہیے والی گاڑی کو پٹڑی پر چلایا گیا۔ اس عجیب و غریب گاڑی کو دیکھنے کے لیے لوگوں کے ٹھاٹھ لگ گئی۔ گاڑی چلنے میں تو کامیاب ہو گئی، مگر اس میں یہ خرابی تھی کہ موڑنے کے لیے کوئی کل نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گاڑی پہلے ہی موڑ پر دھڑم سے زمین پر آ گری، اور اس طرح یہ پہلا تجربہ ناکام رہا۔ مگر اس ناکامی سے انسان کا ارادہ اور بھی پکا ہو گیا، اور کئی ملکوں میں انجنوں سے گاڑی کھینچنے کے لیے کوششیں ہونے لگیں۔ انگلستان میں بہت عرصہ کوشش کرنے کے بعد ایک ایسا انجن ایجاد کر لیا گیا جو آسانی سے موڑا جا سکتا تھا، مگر یہ عام سڑکوں پر چلتا تھا، پٹڑی پر نہیں چل سکتا تھا۔ اس میں یہ خرابی تھی کہ چلتے وقت یہ بے حد شور کرتا تھا، جس سے جانور بھڑک جاتے، بلکہ اس کے عجیب و غریب شکل لوگوں کے لیے بھی تعجب کا باعث بنی ہوئی تھی۔ انگلستان میں اس سے پہلے بھی 1650 سے پٹڑی پر پہیے دار گاڑیوں کے کھینچنے کا رواج عام تھا۔ بھاپ کے انجن سے نہیں چلتی تھی، بلکہ اسے گھوڑے کھینچتے تھے۔ بس ان دونوں باتوں کو ملا کر ایک ایسا انجن تیار کیا گیا جو سڑک پر چلنے کی بجائے پٹڑی پر چلتا تھا، اور گھوڑے کی جگہ گاڑیوں کے آگے لگایا جاتا تھا۔ اس قسم کی کوششیں اور بھی کئی ملکوں میں کی گئیں جو کافی حد تک کامیاب رہیں۔ 1801 میں اس انجن میں کئی اضافے کیے گئے، جس سے انجن کی طاقت بڑھ گئی اور شکل و صورت بھی کافی بہتر ہو گئی۔ 1829 میں ایک شخص نے انجن کی شکل و صورت کو اور بھی بہتر بنا دیا، اور اس میں بھاپ کے لیے ایک منہ بند دیگ سی اور کوئلے کا دھواں نکلنے کے لیے چمنی لگا دی گئی،
اور اس طرح اس نے انجن کو آج کل کے انجنوں سے ملتا جلتا بنا دیا۔ ناظرین اکرام، اس انجن کی رفتار بھی پہلے انجنوں سے بہت تیز تھی، اس لیے ایجاد کرنے والے نے اس کا نام راکٹ رکھا تھا۔ اسی زمانے میں دوسرے ملکوں میں بھی مختلف شکل کے انجن بنائے گئے۔ معزز ناظرین کرام، اگر ہم آج ان کی شکل دیکھ لیں تو ہم اپنی ہنسی کو روک نہیں پائیں گے، کیونکہ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور اس میں سائنسدانوں نے ایسے شاہکار انجن تیار کر دیے ہیں کہ انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اگلے سال یعنی 1830 میں امریکہ میں ایک شخص نے پٹڑی پر چلنے والا انجن تیار کیا اور ایک بگی سے اس کی دوڑ لگائی گئی، لیکن ایک رکاوٹ پیش آنے کے سبب بگی آگے نکل گئی۔ اس انجن کے مالک کو بہت افسوس رہا، لیکن یہ بات واضح طور پر ثابت ہو گئی۔ گاڑیوں کا بے جان گھوڑا جاندار گھوڑے سے ہر ایک بات میں فوقیت رکھتا ہے۔ 1830 اور 1831 میں اور بھی 2 انجن بنائے گئے جن سے گاڑیاں کھینچنے کا کام لیا جانے لگا۔ اس سے پہلے تمام انجن جن ڈبوں کو کھینچتے تھے مالو اسباب ڈھونے کے لیے ہوتے تھے، آدمیوں کے بیٹھنے کی ان میں کوئی جگہ نہ ہوتی تھی، لیکن ان انجنوں میں ایسے ڈبے بھی لگائے جانے لگے جن میں آدمی بھی بیٹھ سکتے تھے۔ البتہ یہ تکلیف ابھی باقی تھی کہ جب انجن چلتے چلتے ایک دم کھڑا ہوتا یا کھڑے کھڑے اچانک چل پڑتا تو مارے ہچکولوں کے سواریاں آپس میں ٹکرا جاتی تھی اور انہیں سخت تکلیف اٹھانی پڑتی تھی۔ سواریوں کو ایک تکلیف کا سامنا اور بھی تھا۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اکثر اوقات جنگل میں چلتے چلتے انجن کا ایندھن ختم ہو جاتا تھا اور ایسے وقت میں سواریوں کو اتر کر جنگل سے لکڑیاں لا کر انجن کی خوراک کا انتظام کرنا پڑتا تھا۔ دھیرے دھیرے ان سب مشکلوں پر قابو پا لیا گیا اور ایک ایسا انجن بنانے میں سائنسدان کامیاب ہو گئے جو بے حد طاقتور تھا اور چلنے میں ہچکولے بھی کم لگتے تھے۔ اب ہر ملک میں ایک سے ایک بہتر انجن بننے لگے اور اس قدر بے شمار بنے کہ بجائے ناموں کے انہیں نمبروں سے پکارے جانے لگا۔ اول تو انسان، جانور اور انجنوں سے غیر مانوس رہے، مگر آخر سب کو عادت پڑ گئی اور اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جانور ریل کی پٹری پر آ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جنہیں ہٹانے کے لیے انجن کو مختلف قسم کی ڈراؤنی آوازیں نکالنی پڑتی تھیں، مگر بعض اوقات پھر بھی جانور پٹری پر سے نہ ہٹتے اور مجبوراً گاڑی کو روکنا پڑتا۔ اس تکلیف سے بچنے کے لیے انسان نے ایک ایسا پرزہ ایجاد کیا جو گائیں، بھینس اور دوسری رکاوٹوں کو جو انجن کے سامنے آئیں اٹھا کر دائیں بائیں پھینک دیتا تھا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب کہ خود ہمارے دیش میں ریل کی پٹری کا جال بچھنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ہندو پاک میں 1845 میں کولکتہ سے رانی گنج اور ممبئی سے کلیان اور مدارس سے ارکو نام تک ریل کی پٹڑیاں بچھائی گئی۔ 1859 میں 8 مختلف کمپنیوں کو 5000 میل ریلوے لائن تیار کرنے کا ٹھیکہ دیا گیا۔ 1860 میں کراچی سے کوٹری تک تقریباً 150 میل لمبی پٹڑی بچھائی گئی۔ یہ مغربی پاکستان میں پہلی ریلوے لائن تھی۔ ریلووں کی بدولت تمام جغرافیائی امتیازات مٹ گئے اور گوشہ گوشہ کے آدمی ایک دوسرے کے میل جول سے باہمی اتحاد و الفت کی لڑی میں پروئے دیے گئے۔ اس لحاظ سے ریل بہت مفید ثابت ہوئی۔ جس طرح انجنوں کی شکل و صورت، طاقت اور رفتار میں اضافے کیے گئے، اسی طرح ریل کے ڈبوں میں بھی طرح طرح کی تبدیلیاں کر کے انہیں بہتر سے بہتر بنانے کی کوششیں کی گئیں۔ آج اعلیٰ درجے کے مسافروں کے لیے گاڑیوں کے ڈبوں میں بجلی کے پنکھے، نرم نرم گدیلے، میز، کرسیاں، سردی اور گرمی
ریت سے حفاظت کے سامان مہیا کیے گئے ہیں۔ نہانے کے لیے غسل خانے اور لمبے سفروں میں گاڑیوں کے ساتھ کھانے کے ڈبے بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔ آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے ہیں اور آج انسان نے بے پناہ ترقی کی منزل طے کر لی ہے۔ اب ہماری آنے والی نسلیں اس سے بھی زیادہ جدید قسم کی ریل گاڑیاں اور انجنوں کی انوینشن کرے گی۔ معزز ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ریسرچ ڈور کی ٹیم کو اجازت دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ایسے ہی انفارمیٹو اور حقائق پر مبنی ویڈیوز کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ریسرچ ڈور کو سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔